نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کے بیان کا عنوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کا سفر کا قصہ ہے۔ پیارے دوستو، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 برس تک مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرمائی اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑے سے جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئے تھے اور تھوڑے سے جماعت جو کہ ایسے لوگ تھے جو کہ مسلمان تو نہیں تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدد کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، کبھی مذاق اڑاتے تھے تو کبھی ان کے پیچھے باتیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی ان لوگوں میں شمار تھے جو کہ مسلمان تو نہیں تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر طرح سے مدد فرماتے تھے۔ جب آپ کی پودکی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے پڑ گئے اور وہاں کے جو کفار تھے ان کو اور بھی موقع ملا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اپنے سازشیں اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے میں آگے بڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اثنا میں طائف کی طرف سفر کرنا شروع کیا اور نیت یہ تھی کہ چونکہ وہاں کا قبیلہ جو کہ قبیلہ ثقیف سے جانا جاتا تھا وہ ایک بڑا قبیلہ تھا، تو اگر وہاں کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو پھر مسلمانوں کو یہ تکلیف نہ ہوگی اور مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچانے کا سوچے گا بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف سفر کرنا شروع کیا۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ ثقیف کے 3 بڑے سرداروں سے جو کہ وہاں کے بڑے سردار مانے جاتے تھے ان سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ کے دین کی طرف اور اپنے آمد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت کو قبول کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم سے کم عرب کے مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے آپ کے مہمان نوازی کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ او ہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور نہیں ملا تھا جس کو نبی اور رسول بنا کر بھیجتا۔ تیسرے شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، کیونکہ اگر تو اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تمہارے بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان لوگوں سے ناامید ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو قبول نہ کیا، بلکہ ایک بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا
کہ آپ کا مذاق اڑائے، تالیاں پیٹے، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا مدد کرتا ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترش روح ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیرے روشن ہو گئے اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس بات پر جوش آنا ہی تھا کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اور قوم کی وہ گفتگو سنی جو آپ کے اور ان کے درمیان میں ہوئی، اور ایک فرشتہ کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمات ہے آپ کے پاس بھیجا کہ آپ جو چاہے اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائے، اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ اگر کہ یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت اور اس کی پرستش کریں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہے کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا۔ ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیروکار بننے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے مطابق زندگی جینے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، آئے ہم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے اور اپنی زندگی بسر کرے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو سنا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔